السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں وہ میرے ابو کے دوست کے ساتھ پیش آیا، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام حسن ہے، میری عمر اس وقت 65 سال ہے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہ کراچی کے مسافات میں واقع 80 یا 100 گز کے کوارٹر پر مشتمل ایک کالونی تھی، جس کے مغربی حصے میں ایئرپورٹ کا رن وے، سیکیورٹی پریس کا کئی کلومیٹر کا سنسان اور ویران علاقہ موجود تھا۔ کالونی کے چھوٹے چھوٹے گھر اور چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، بہت کم تعداد میں، مگر وہاں کے لوگوں کے دل کشادہ تھے، اور وہاں جو لوگ آباد تھے ان کے دل گھروں سے بہت زیادہ بڑے تھے، جن میں زیادہ تعداد وہاں ہجرت کر کے آنے والوں کی تھی۔ 1970 کا زمانہ تھا، میری سیکیورٹی پریس میں نئی نئی نوکری لگی تھی۔ میری چھٹی تقریباً 3 سے 4 بجے تک ہو جایا کرتی تھی اور میں پیدل ہی گھر آتا تھا۔ اسی ویران راستے سے اور کالونی کے درمیان ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن بھی تھا، جہاں سے لوکل ٹرین گزرا کرتی تھی، جس کے ذریعے لوگ شہر سے آیا اور جایا کرتے تھے۔ چونکہ آبادی بہت کم تھی اور راستہ بھی بہت ہی زیادہ ہرا بھرا تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ اگائے تھے، اس لیے مجھے راستے کا نہ سنسان ہونے کا فرق پڑتا تھا اور نہ ہی اس کے طویل ہونے سے۔ میں تو بس اپنے آپ میں مگن، اپنی ہی دھن میں اپنی واک انجوائے کرتا ہوا سفر طے کرتا جاتا تھا اور گھر آ جاتا تھا۔ ایک روز میں جب دفتر سے نکلا تو مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس ویران علاقے سے گزرتے ہوئے مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے سرگوشیانہ انداز میں پکارا ہو۔ حسن حسن حسن۔ میں نے چونک کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا، لیکن کچھ دور ہی چلا تھا کہ پھر وہی آواز آئی جس نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ حسن حسن۔ مگر ارد گرد تو کوئی نہ تھا، نہ کوئی وجود، انسانی وجود۔ اب میں تھوڑا محتاط انداز میں چلنے لگا، لیکن اس مرتبہ جو آواز آئی وہ عورت کی محسوس ہوئی۔ مجھے بڑے صاف انداز میں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت مجھے پکار رہی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں کسی مرد کی موجودگی تو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر اس وقت کسی عورت کی موجودگی میری سمجھ سے باہر تھی۔ ویسے بھی عصر کا وقت ڈھل چکا تھا، مغرب قریب قریب تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، تھوڑی دور ہی چلا ہوں گا کہ پھر آواز آئی، حسن حسن، ایک دفعہ پیچھے تو دیکھو۔ وہی سرگوشیانہ انداز کے ساتھ مگر خطرناک سے کہکہوں کے ساتھ میری رگوں میں خوف سرایت کرنے لگا۔ آواز میرے بالکل نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جو آواز آتی محسوس ہوئی وہ میری پشت پر سے آتی محسوس ہوئی۔ یکدم میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور میں لاشعوری طور پر قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع ہو گیا۔ جو ہی میرے لبوں سے قرآنی ورد ادا ہوئے، مجھے ایک دل فریب سی نسوانی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں اتنی کشش اور بے انتہا کشش تھی کہ جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ حسن، ایک دفعہ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون، مگر دماغ نے ایسا کرنے سے مجھے روک دیا اور کہا کہ نہیں، خطرہ ہے۔ ایک دم انسان کے دماغ میں الارمنگ سا جو سسٹم ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، میرے دماغ میں بھی وہی سسٹم الرٹ ہو گیا تھا اور میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی، مگر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے بالکل ساتھ قدم سے قدم ملا کر پیچھے چل رہا ہے، جو یقیناً کوئی عورت ہی ہے، کیونکہ مجھے اس کی چوڑیوں کی اور پائل کی جھنکار مسلسل سنائی دے رہی تھی، اور یہ آوازیں اس قدر پرکشش تھیں کہ دل پلٹ پلٹ کر دیکھنے کو چاہ رہا تھا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور تیز تیز چلتا رہا، آیات کا ورد کرتے کرتے۔ اس عورت کی پکار تو بند ہو گئی، مگر چھن چھن کی آواز، کسی کے پیچھا کرنے کا احساس بہت واضح تھا۔ بہرحال
جب میں نے اسٹیشن کے قریب پہنچا تو مجھے ایک بزرگ نظر آ گئے جو شاید ہماری ہی کالونی کے تھے اور وہ شہر سے ابھی بھی لوٹے تھے۔ میں نے ان کو آواز دی اور اس کے بعد بس مجھے جیسے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ بزرگ ہی مجھے گھر لے کر آئے تھے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر میں نے والدہ کا جب پریشان چہرہ دیکھا تو میں بات گول کر گیا اور ادھر ادھر میں نے کہا کہ بس مجھے چکر آ گیا تھا، یا بس ویسے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بزرگ سمجھ گئے تھے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو والدہ نے کہا مجھے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے یا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ میں نے بولا نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، طبیعت ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ جب سب گھر والے ادھر ادھر ہو گئے تو ان بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو میں نے انہیں پورا واقعہ من سنا دیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا برخودار وہ بہت سنسان راستہ ہے اور بہت ویران جگہ ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے اس جگہ سے نکل آیا کرو اور کوشش کرنا کبھی اکیلے نہ ہو۔ پھر انہوں نے ہی میری مشکل آسان کی اور بتایا کہ کالونی میں ایک اور لڑکا نوید ہے جو تمہارے ہی دفتر میں کام کرتا ہے، میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ آیا جایا کرو۔ پھر وہ بزرگ چاچا اپنے گھر چلے گئے۔ صبح تک میں بخار میں تڑپ رہا تھا، دفتر بھی نہیں جا سکا تھا۔ امی نے مجھے ایک تعویذ پہنا دیا اور دم کیا ہوا پانی بھی پلایا جو وہ مسجد کے امام صاحب سے دم کروا کے لائی تھی، اور مجھے کچھ قرآنی آیتیں بھی یاد کروا دی تھی اور سختی سے تاکید کی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو ان قرآنی آیات کا ورد فوراً جاری کروں، اپنے زبان سے فوراً پڑھنے لگ جاؤں۔ آخر ماں تھی، سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ اوپری اثرات کا یا ہوا کا گزر ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اگر کہ مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ کوئی اور ہی معاملہ۔ تیسرے دن ٹھیک ہو جانے کے بعد میں اسی لڑکے نوید کے ساتھ اسی دفتر میں کام کرتا تھا، میں اس کے ساتھ جانے لگا اسی کی سائیکل پر۔ کافی دن گزر گئے اور بہت سکون سے گزرے، اور انہی دنوں میں وہ واقعات بھی میرے ذہن سے نکل چکے تھے جو میرے ساتھ گزرا تھا، وہ واقعات میرے دماغ سے بالکل نکل چکا تھا۔ اور سردیوں کی آمد تھی، سردیوں کے دن شروع ہو چکے تھے کہ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ نوید میرے پاس بہت پریشان حالت میں آیا اور اس نے بتایا محلے سے کوئی اطلاع دینے آیا ہے کہ اس کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں کسی بڑے ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا شہر۔ تو اس نے کہا تم بھی چھٹی لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے افسر سے بات کی مگر مجھے چھٹی نہ ملی۔ نوید تو چلا گیا اور مجھے اکیلے ہی گھر جانا پڑا، اور واپس جاتے جاتے مجھے کافی دیر ہو گئی تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اور نوید جا چکا تھا اور میرے دل میں اور وہم و گمان میں بالکل بھی یہ بات نہ تھی کہ میرے ساتھ آج دوبارہ وہی خطرناک واقعہ پیش آئے گا۔ جب میں نکلا تو جاتے ہوئے مجھے اپنے سے کافی فاصلے پر جھاڑیوں میں کوئی سرخ سا رنگ دکھائی دیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ نوید نے صبح لال رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو مجھ سے کافی دیر پہلے نکل چکا تھا، شاید کوئی اور ہو۔ یہ دونوں خیالات دماغ میں ایک ساتھ ابھرے تھے۔ خیر، میں یہ باتیں جھٹک کر دوبارہ چلنے لگا، مگر تھوڑی ہی دور گیا ہی ہوگا کہ مجھے نوید کی سائیکل کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں تیز قدموں سے چلنے لگا کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہماری کالونی کے گنتی کے چند گھروں میں ہی سائیکل تھی۔ نوید کی گھنٹی کی آواز سے میں بہت مانوس تھا۔ اب جو میں آگے بڑھا تو دیکھا سامنے کافی فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس درخت کے نیچے نوید اوندھے منہ پڑا ہے۔ میں بھاگ کر اس کی طرف
بھاگ کر جب تک اس کے قریب پہنچا تو قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو کسی عورت کا وجود ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اچانک کسی نے میرے کان کے پاس سائیکل کی گھنٹی اس زور سے بجائی کہ میں ہڑبڑا کے اچھل ہی گیا، مگر جب دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور سامنے دیکھا ادھر ادھر مگر کوئی نہ تھا، اور جب وہاں دیکھا جہاں کوئی عورت کا وجود پڑا تو وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اب میری حالت خوف کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ دماغ میں وہی پرانا واقعہ گھومنے لگا جو کچھ روز پہلے پیش آ چکا تھا۔ میں نے تیز قدموں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے کسی عورت کے ہنسنے کی اور سائیکل کی گھنٹی کی آواز مجھے مزید بدحواس کر رہی تھی۔ خوف رگوں میں سرایت کرنے لگا۔ کچھ دور بھاگنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور میں اس ویران علاقے میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پیروں سے چپل بھی نکل چکی تھی۔ جھاڑیوں اور کانٹوں سے میرے پیر زخمی ہو چکے تھے کہ اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں اوندھے منہ گر پڑا۔ اب مجھے اس اندھیرے میں اور اس ویران علاقے میں جہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور اس جنگل کو بیچوں بیچ پائل کی آواز آنے لگی اور یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے دہشت سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چہرہ اٹھا کر دیکھوں کہ کون ہے، مگر میں نے کنکھیوں سے جب دیکھا تو میری نظر کالے پیروں پر پڑی جو کہ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری موت اب قریب ہے۔ اچانک مجھے ان قرآنی آیات کا خیال آیا جو مجھے میری والدہ نے یاد کروائی تھی۔ بس میں نے اونچی اونچی آواز میں ان آیات کا ورد شروع کر دیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ کالے پیروں والا وجود اچھل کر دور ہو گیا، اور میں پڑھتا گیا میرے یہاں تک کہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، مگر میں رکا نہیں۔ وہ پیر کچھ فاصلے پر ہی صحیح مگر مجھے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، مجھے دور سے کسی کے آنے کی آوازیں آنے لگی، انسانوں کی آوازیں۔ کوئی میرا نام لے کے پکار رہا تھا۔ میں چیخا اور بہت زور سے چیخا کہ مجھے قریب سے بہت سے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، اور شاید ان بزرگ کی آواز بھی انہی میں شامل تھی۔ پھر مجھے کسی نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ محلے کے بہت سے جانے پہچانے چہرے تھے، اور میرا چھوٹا بھائی حسین بھی تھا ان میں۔ بس اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے بستر پر موجود تھا۔ میرے دونوں پیروں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے کئی دن بعد ہوش آیا ہے، مگر ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار چل رہا تھا کہ مجھے اس ویرانے میں مدد کیسے ملی اور میں واپس گھر کیسے آیا۔ پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرے گھر نہ پہنچنے پر کافی دیر جب مجھے ہو گئی، جب میں نہیں پہنچا ٹائم پر، تو والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کو ادھر ادھر دوڑایا پیچھے، پھر محلے میں بات پھیل گئی تو باقی لوگ بھی الرٹ ہو گئے، اور سب لوگ مل کر لالٹینر لے کر اس ویرانے میں مجھے ڈھونڈنے نکل پڑے، جہاں میں زخمی حالت میں جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد میں نے نوکری ہی چھوڑ دی اور اس ویران علاقے کا رخ نہ کیا، مگر آج بھی اس علاقے کو یاد کر کے مجھے دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی پریس کا وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر ہریالی نہیں، ٹرین نہیں گزرتی، مگر آج بھی کوئی ذی روح وہاں سے گزرنے کی جسارت نہیں کرتی۔ تو یہ تھا آج کا خطرناک اور سچا انہونا واقعہ۔ آپ بھی ضرور سنیے گا، اور پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو اور کس طرح کے واقعات چاہیے۔ میں آپ کے لیے نئے واقعات لاتی رہوں گی۔ ملیں گے نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔